السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم اور دنیا۔ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ احسن۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے فضائل کے بارے میں۔ اس پروگرام میں آج بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو مختصر سا تعارف کرواؤں گا حضرت علی علیہ السلام کا، کہ حضرت علی علیہ السلام کے والد کا نام ابو طالب تھا اور وہ رشتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کی جو کنیت تھی وہ ابو تراب تھی، اور انہیں ابو الحسن اور حسین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور انہوں نے بچپن ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت پرورش پائی، اور اس کے بعد بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت علی علیہ السلام نے لایا، اور اس وقت ان کی جو عمر مبارک تھی وہ 8 برس تھی۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو اپنے بستر پر حضرت علی علیہ السلام کو لیٹایا، اور انہوں نے فرمایا کہ علی یہاں پہ لیٹ جاؤ، اور یہاں پہ جو جتنے بھی بندوں کی امانتیں ہیں صبح ان کی امانتیں لوٹا کے واپس تم مدینے میرے پاس آ جانا۔ ایک دن کھلے میدان میں حضرت علی علیہ السلام نے مجمع جمع کیا، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ تو اس مجمع میں تقریباً 30 سے 40 لوگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے گواہی دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس حوالے سے اور بھی مزید قرآن و حدیث کی جو روشنی ہے اس پروگرام میں، اس متعلق ہم حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے فضائل اور ان کی شخصیت کے حوالے سے آج پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا قاسم جعفری صاحب کو۔ مولانا قاسم جعفری صاحب السلام علیکم، اور بہت شکریہ کہ آپ دوبارہ پروگرام میں تشریف لائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع عنایت کیا تاکہ ہم سامعین کو مستفید کر سکیں۔ اچھا مولانا صاحب، سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت علی علیہ السلام پہ، کہ حضرت علی علیہ السلام کی چند صفات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ دنیا و ما فیہا میں تمام مخلوقات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جانتی ہیں، اور ان کا تعارف موجود ہے، چونکہ امام الانس والجان ہیں، جن و انس کے امام ہیں، چرند پرند کے امام ہیں، اور پوری کائنات میں امامت و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ترہ امتیاز ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خصوصیات پہ اگر بغور نظر کی جائے تو سب سے پہلی خصوصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب جوف کعبہ میں تشریف لائے ہیں۔ جب علی ابن ابی طالب کی ولادت قریب تھی تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبہ میں تشریف لائیں، طواف کعبہ کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو حل کر دیجئے۔ تو اللہ نے امام علیہ السلام کا جب واسطہ دیا گیا، چونکہ وہ اللہ کی حجت تھی، اللہ کے نمائندے تھے، اور پاک رسول کے وسیع تشریف لا رہے تھے اس دنیا میں، اور پاک پیغمبر نے بھی یہ فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، تو بس اللہ نے دعا کو قبول کیا اور خوشبو امامت سے دیوار کعبہ شک ہو گئی، اور عین جوف کعبہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی۔ کسیرا میسر نشد این سعادت، با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ مولا جب تشریف لائے تب بھی اللہ کے گھر میں، جب اس دنیا سے واپس گئے تب بھی اللہ کے گھر میں، تو یہ سعادت پوری کائنات میں جناب آدم سے لے کر خاتم تک اور پھر قیامت تک یہ سعادت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، نہ ہوگی۔ فقط اور فقط یہ سعادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے 3 دن تک
اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، کوئی غذا استعمال نہیں کی، پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو پریشانی کے عالم میں دیکھا تو بی بی نے فرمایا کہ بیٹا آنے والے مولود نے نہ آنکھیں کھولی ہیں اور نہ ہی کوئی چیز کھائی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے علی بن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اور جو ہی ہاتھوں پہ لیا مولا کائنات علی بن ابی طالب کی آنکھ کھلی اور چہرے رسول کی زیارت کی۔ سب سے پہلی زیارت، یہ خصوصیت امیر المومنین ہے کہ اس دنیا میں جب تشریف لائے تو سب سے پہلی زیارت اللہ کے حبیب کی چہرے رسول کی زیارت کی۔ جب اس انداز میں زیارت کی تو پاک پیغمبر نے بھی وعدہ کر دیا کہ اے علی، آپ نے اپنی نظر کو چہرے رسول کے لیے خاص کر دیا ہے تو پھر یہ آنکھ عام آنکھ نہیں ہوگی بلکہ یہ عین اللہ بن جائے گی۔ اور پھر غذا نہیں کھائی تھی، یہ بھی مولا کائنات کی عظیم خصوصیت ہے کہ پاک پیغمبر نے اپنی زبان، اپنا لعاب دہن مولا علی علیہ السلام کو چسایا، اور پہلی غذا اور پہلی گھٹی جو ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی، وہ دہنے پاک پیغمبر، لعاب دہن رسول معظم قرار پایا۔ اور پھر اس لعاب دہن رسول کی تاثیر کیا ہوئی کہ پاک پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا یا علی آج کچھ سناؤ گے؟ دست پیغمبر پہ ہے علی بن ابی طالب۔ تو مسکرا کر علی بن ابی طالب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اتنا فرما دیجئے کہ علی کیا سنائے؟ تورات سنائے، انجیل سنائے، زبور سنائے یا قرآن مجید سنائے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا پہلے یہ 3 کتابیں نازل ہو چکی ہیں، یا علی اگر سنانا ہے تو قرآن سناؤ۔ علی بن ابی طالب نے دست پیغمبر پہ سب سے پہلا جو کلام کیا ہے وہ قرآن مجید سورہ مومنون کی پہلی آیت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہیں وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع کرتے ہیں۔ یہاں پہ قابل غور طلب بات یہ ہے کہ امیر المومنین جو پہلی کلام آیت قرآن سے کر رہے ہیں تو دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا وہ کامیاب ہے مومن جو اپنی نماز میں خضوع و خشوع کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ میں آپ سے سوال یہ کروں گا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ آپ کے ساتھ گوشے گزار کروں گا۔ حضرت علی کو علم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے جی، اور انہیں شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، تو مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ انہیں شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، سب سے پہلے جو آپ نے بات کی تو وہ پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ذی شان ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، من اراد العلم فلیاتی من بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو چاہتا ہے علم کا حصول تو وہ پہلے دروازے پہ آئے، یعنی در علی بن ابی طالب پہ آئے، پھر اس کے بعد شہر علم میں داخل ہو، یعنی پاک پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اسے علم حاصل ہوگا۔ شیر خدا اس لیے علی بن ابی طالب کا لقب ہے کہ علی بن ابی طالب ہمیشہ ہر میدان میں سینہ سپر ہوتے تھے، اور کسی ایسے مقام پہ علی بن ابی طالب کی نوبت نہیں آئی کہ آپ نے پشت دکھلائی ہو، سینہ تان کر اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، رسالت و نبوت کی بقا کے لیے علی بن ابی طالب نے جنگیں لڑیں، مشرکین کو، مارکین کو، ناکسین کو واصل جہنم کیا، اور علی بن ابی طالب پوری کائنات میں شیر خدا قرار پائے۔ یہ شجاع، بہادری اور دلیری تھی علی بن ابی طالب کی کہ یہ طرہ امتیاز بھی علی بن ابی طالب کے مقدر میں آیا کہ وہ شیر خدا قرار پائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، فتح خیبر کے موقع پر جو واقعات ہیں، حضرت علی نے کس طرح دروازہ توڑا، یہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے یہ جو واقعات ہیں تھوڑا مختصر سا کر کے بتائیے۔ خوب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے یہ القابات ہیں، فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین، فاتح بیر العلم، بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا، لیکن جو فتح خیبر ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اصحابہ کرام نے بہت کوشش کی
کہ خیبر کو فتح کی جائے، لیکن یہ صحرا بھی علی ابن ابی طالب کے سر آیا، اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عظیم پیغمبر نے فرمایا، کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ پس وہ موقع آیا کہ علم علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں تھمایا گیا، اور مولا کائنات امیر المومنین در خیبر پہ آئے، اور جب مقابلہ ہوا تو اس نے کہا کہ سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ تو علی ابن ابی طالب نے اسی کافی اور ردیف میں جواب دیا، سمتنی امی حیدرہ، کہ میرا نام ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر کہتے ہیں چیرنے والے کو، پھاڑنے والے کو، شگاف کرنے والے کو، فتح حاصل کرنے والے کو۔ تو علی ابن ابی طالب نے اس در خیبر کو اکھاڑا اور مرحب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایسا وار کیا جری امام نے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ لیکن میں یہاں پہ اس بات کی صراحت اور وضاحت کرتا چلوں کہ علی ابن ابی طالب نے کبھی پہل نہیں کی تھی، ہمیشہ اسلام کی دعوت دی، حق کی دعوت دی۔ جب اس فریق دوم نے اس کو قبول نہ کیا تو علی ابن ابی طالب فرماتے تھے کہ علی نے کبھی پہل نہیں کی، تو پہل کر۔ وہ حملہ کرتے، امام اسے رد کرتے، اور پھر جواب میں، ڈیفینس میں علی ابن ابی طالب اس پہ حملہ آور ہو کر اس کو واصل جہنم کر دیتے۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جو ہے 3 دن گزر چکے تھے، اور کوئی خلیفہ جو ہے خلیفہ وقت وہ نہیں بن رہا تھا۔ تو اس وقت چند لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے اصرار کیا کہ آپ خلیفہ وقت بن جائیں۔ تو حضرت علی نے پہلے منع کیا، ان کے بار بار کہنے پہ پھر حضرت علی راضی ہو گئے۔ تو مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں، حکومتی دور میں کیا کیا کام نئے کروائے گئے؟ خوب، سب سے پہلے تو جو آپ نے فرمایا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، جیسا کہ حجت الوداع مقام غدیر پر عظیم پیغمبر نے 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں یہ اعلان کیا تھا، اور بہت فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، تو سب نے ہاں اور نعم میں جواب دیا تھا۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول نے بازو علی ابن ابی طالب بلند کر کے فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یا من کنت مولا ہو فعلی مولا، دنیا والو جس کا میں مولا ہوں اس کا میرے بعد علی مولا ہے۔ تو یہ واضح کر دیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ، میرا جانشین علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جب مسند ولایت و امامت پہ فائز ہوئے، وصی پیغمبر کی کرسی پہ بیٹھے، خلیفہ الرسول ہونے کا علی ابن ابی طالب کو یہ شرف نصیب ہوا، تو اس وقت سب سے پہلے جو کلمہ علی ابن ابی طالب کی زبان پہ جاری ہوا، الحمدللہ الذی قد رجع الحق الی مکانہ، اس ذات احدیت کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے حق کو مقام حق پہ پہنچایا۔ اصل میں تو وہ وراثت علی ابن ابی طالب کی تھی، اس میراث رسول کے اور اس منبر کے واقعی اور حقیقی حقدار علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ تو علی ابن ابی طالب نے اپنے زمانہ خلافت میں بہت عظیم کام کیے، اور اس حکومت میں اور اس خلافت میں علی ابن ابی طالب نے ایک اعلان عام کیا کہ اگر کوئی کہے کہ آپ چیونٹی کے منہ سے دانے کا چھلکا چھین لیں اور اس کے بدلے میں کسی پر ظلم کریں، تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ایسا کبھی نہیں کرے گا، اور دنیا کو 3 طلاقیں دیں کہ اے دنیا تو کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، علی ابن ابی طالب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور اپنی خلافت میں بلکہ پوری زندگی میں علی ابن ابی طالب نے سادہ لباس پہنا، سادہ غذا تناول فرمائی، اور ایک عام انسان جیسی زندگی سادگی میں گزاری،
اور خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر تناول فرما لیتے تھے، جبکہ اپنا دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان عام تھا، ہر خاص و عام آ کر دسترخوان سے استفادہ کرتا تھا، لیکن خود اتنی سادہ غذا کھاتے تھے کہ عام آدمی اسے تناول نہیں کر سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کون سی صفات ہیں حضرت علی علیہ السلام کی کہ ہم اس کو اپنائیں اس معاشرتی زندگی میں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں؟ خوب، مولا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ایک خطیب کے یہ جملے ہیں کہ اگر انسان علی ابن ابی طالب کے چلنے کے انداز کو اپنا لے تو وہ دنیا میں اور ما فیہا میں کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت کی سعادتوں کا حصول کر لیتا ہے۔ اور وہ چلنے کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ جیسے کوئی شخص پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے، اپنے ہر قدم پہ نظر ہوتی ہے، تو علی ابن ابی طالب نظروں کو جھکا کر چلتے تھے۔ اگر ہماری نظریں نامحرم پہ نہ پڑیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے سیرت علی ابن ابی طالب کو اختیار کرتے ہوئے اگر ہم زندگی کو بسر کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک عظیم مثال ہے تاریخ میں سید جمال الدین افغانی، وہ اسی انداز میں علی ابن ابی طالب کے بیٹے تھے، اولاد علی میں سے تھے، وہ عالم ربانی، وہ سہل عالم بزرگوار اسی انداز کو اختیار کرتے تھے۔ حکومت وقت نے دیکھا کہ سید جمال الدین افغانی کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں پہ بڑا اثر کر رہی ہیں، حکومت نے خطرہ محسوس کیا اور انہیں اٹھایا اور ایک ایسے شہر میں پہنچایا جہاں پہ عریانی تھی، فحشی تھی، تاکہ یہ اس رنگ میں رنگے جائیں اور اپنے موقف سے ہٹ جائیں، وہ تعلیمات نہ پھیلائیں جو پھیلانا چاہتے ہیں۔ جب سید جمال الدین افغانی وہاں پہنچے، 6 مہینے کے کم ترین عرصے میں وہاں پہ ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہ خواتین جو با حجاب نہیں تھیں حجاب کرنا شروع کر دیا، وہ بے نمازی جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ جب سید جمال الدین افغانی سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس وہ کون سا نسخہ کیمیا ہے کہ آپ کو تو ہم نے اس لیے یہاں پہنچایا تھا تاکہ آپ اس رنگ میں رنگے جائیں، جبکہ آپ نے اس رنگ کو بدل دیا ہے، تو فرمایا کہ میں نے تعلیمات علی ابن ابی طالب کو اختیار کیا ہے، میں نے علی ابن ابی طالب کے چلنے کے انداز کو اختیار کیا ہے۔ تو اگر انسان عملی طور پر اپنے عمل کو ثابت کرے تو لوگوں پہ اتنا اثر ہوتا ہے۔ آج المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم گفتگو تو کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم سب خود عمل کر کے دنیا کو عملی تعلیمات دیں تو پھر ان کے اثرات مرتب ہوں گے اور معاشرے میں انقلاب برپا ہوگا۔ ناظرین، ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی میں آپ سے یہی بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اسی کے بیچ ہی ایک سوال ہے ہمارا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو علم کا دروازہ کہا۔ اب مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں علم و حکمت کی چند واقعات ہیں، وہ کس طرح عدل و انصاف کرتے تھے لوگوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے، اور وہ دینی مسائل پہ کس طرح عبور رکھتے تھے، یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں۔ خوب، جناب علی ابن ابی طالب جب مسند قضاوت پہ تشریف فرما ہوتے تھے تو ایسے ایسے فیصلے فرماتے تھے کہ دنیا حیران پریشان ہو جاتی تھی۔ اور جو 3 خلیفوں کا دور ہے وہ علی ابن ابی طالب کی زندگی میں وقوع پذیر ہوا، اور علی ابن ابی طالب نے ان تینوں ادوار کو دیکھا، اور ان تینوں ادوار میں جتنی بھی مشکلات ہوتی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق، جناب حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جب بھی کسی مشکل سے دوچار ہوتے تھے تو دروازہ علی ابن ابی طالب، کیونکہ انہوں نے حدیث سنی ہوئی تھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور علی ابن ابی طالب ان مسائل کو حل کرتے۔ جیسا کہ خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی جناب حضرت عمر کی خدمت میں، اور ساتھ ایک دوسری خاتون بھی پہنچی، اور ان دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بیٹا میرا ہے، ایک کہتی تھی میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی تھی یہ میرا بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر پریشان ہو گئے، بس اسی حسب سابق علی ابن ابی طالب کی خدمات حاصل کی، تو علی ابن ابی طالب نے اتنے آسان اور سہل طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا کہ پورے کا پورا مجمع
جو ہے وہ ورطہ حیرت میں پڑ گیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حل بہترین یہ ہے کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ ایک خاتون کو دے دیں، دوسرا حصہ ایک خاتون کو دے دیں۔ دنیا حیران ہے، پریشان ہے۔ پس جو ہی مولا نے یہ حکم صادر فرمایا، جو حقیقی ماں تھیں وہ بول اٹھیں کہ نہیں، میں اس بچے کو لینے سے اپنا ہاتھ اٹھاتی ہوں، یہ بچہ اس خاتون کے پاس رہے، میں برداشت کر لوں گی، اس کے 2 حصے نہیں ہونے چاہیے، میرا بیٹا قتل نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا اور یہ اعلان کر دیا تو علی ابن ابی طالب نے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ فیصلہ ہو گیا ہے، حقیقی ماں یہ ہے۔ چونکہ ماں کی ممتا جاگ پڑی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا قتل نہ ہو، زندہ رہے۔ یہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ بیٹا حقیقی طور پر اس کا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ علی ابن ابی طالب وہ باب علم تھے اور وہ علم کے فیوز و برکات تھے کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو بھی سہل ترین انداز میں حل فرما دیتے، اس لیے علی ابن ابی طالب مشکل کشا ہے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائے۔ اور آج ناظرین ہم نے بات کی ہے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے جو فضائل ہیں وہ آج ہم نے بیان کیے ہیں اس پروگرام میں۔ ہمارا اگلا پروگرام ہوگا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت پہ، وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اور مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ حضرت علی علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔